مسٹر جمال کافی عرصے سے مناسب رینٹ پر گھر ڈھونڈ رہے تھے، بٹ مناسب رینٹ پر گھر ملنا بہت مشکل تھا۔ اور بہت ڈھونڈنے کے بعد انہیں مناسب رینٹ پر ایک گھر مل گیا۔ گھر بظاہر تو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن کافی عرصہ بند رہنے کی وجہ سے بہت گندا ہو رہا تھا۔ مالک مکان کا کہنا تھا کہ 3 سال بعد وہ یہ گھر دوبارہ کرائے پر لگا رہا ہے، کیونکہ وہ جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے اتنے عرصے سے گھر بند پڑا تھا۔ مسٹر جمال کا 18 سال کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کا نام انس تھا۔ انس کو سوئمنگ کا بہت شوق تھا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ سوئمنگ پول بہت گندا ہو رہا تھا۔ انس سوچ رہا تھا کہ کل وہ اسے صاف کر لے گا اور پھر ڈھیر ساری سوئمنگ کرے گا۔ اگلے دن انس نے سب سے پہلے سوئمنگ پول کی صفائی کا کام سٹارٹ کیا۔ شام ہونے تک وہ پول صاف کر کے اس میں پانی بھر چکا تھا۔ کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی، اس لیے انس نے سوئمنگ کرنے کا پروگرام نیکسٹ ڈے پر چھوڑ دیا۔ رات تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد انس سو گیا۔ آدھی رات کو اچانک انس کی آنکھ عجیب شور سے کھل گئی۔ انس کے روم کی کھڑکی پول والی سائڈ پہ کھلتی تھی۔ آوازیں اسی سائڈ سے آ رہی تھیں۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انس نے جیسے ہی کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک لڑکی پول میں تیر رہی تھی۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے انس صحیح طرح سے دیکھ نہیں پایا۔ اتنی سردی میں اس ٹائم کون پاگل ہے، وہ بھی ہمارے پول میں؟ انس جلدی سے سوئمنگ پول کی طرف دوڑا، لیکن اس کے وہاں پہنچنے تک وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ انس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ کون ہے؟ انس نے اونچی آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ انس واپس اپنے روم میں آ گیا، لیکن باقی کی رات اس نے جاگتی ہوئی گزاری۔ صبح اس نے کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اپنے پیرنٹس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انس پول کے پاس تو گیا، لیکن اس کا دل سوئمنگ کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ وہ اپنے روم میں واپس آ گیا۔ سارا دن انس بے چین رہا۔ رات کو مووی دیکھتے دیکھتے وہ سو گیا۔ لیکن یہ کیا؟ آدھی رات کو دوبارہ ویسی ہی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی سوئمنگ کر رہا ہو۔ انس نے گھبرا کر باہر جھانکا۔ وہی لڑکی سوئمنگ پول میں موجود تھی، لیکن آج اس کا وجود ساکت تھا۔ وہ پچھلی رات کی طرح سوئمنگ نہیں کر رہی تھی۔ انس بھاگتے ہوئے پول تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کا چہرہ سفید پڑ چکا ہے۔ اس کا بے جان وجود دھیرے دھیرے اوپر آ رہا تھا۔ انس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے پول کے قریب گیا تاکہ اس لڑکی کو باہر نکال سکے، لیکن اس لڑکی نے اچانک آنکھیں کھول دیں، خوفناک لال آنکھیں۔ انس بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ واپس بھاگنا چاہتا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پول میں گر گیا۔ انس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پانی کے اندر کھینچ رہا ہو۔ انس پانی کے اندر ڈوبتا چلا گیا۔ انس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن اس کے چلانے کی آوازیں اس کے ساتھ ہی ڈوب گئیں۔ وہ صرف محسوس کر سکتا تھا کہ پانی آہستہ آہستہ اس کے اندر جا رہا ہے۔ انس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کو مسلسل پانی میں دھکیل رہی تھی۔ انس کا سانس بند ہونے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں۔ انس نے فوراً پول کی طرف دیکھا، لیکن اسے پول میں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ انس نے اپنے پیرنٹس کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اگلے دن مسٹر جمال نے ارد گرد کے لوگوں سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہیں پتہ چلا
کہ 3 سال پہلے ایک لڑکی کی لاش اسی پول سے ملی تھی، جس کے بوائے فرینڈ نے بے دردی سے اس کا قتل کر کے اسے پول میں پھینک دیا تھا۔ وہ لڑکا اس گھر میں رینٹ پر رہتا تھا۔ کیس چلتا رہا، لڑکے کو جیل ہو گئی، لیکن حیرت کی بات ہے جیل کے اندر ایک دن وہ لڑکا صبح مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہ سب سن کر مسٹر جمال نے فوراً گھر خالی کر دیا۔ انس نے اس کے بعد سوئمنگ چھوڑ دی۔ ابھی انس کو خوفناک سپنے آتے ہیں، جیسے سے کوئی پانی میں دھکیل رہا ہو۔ فرینڈز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔